بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ ہے غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک دن غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنے بالا خانے پر تشریف رکھتے تھے کہ باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ شور مچا ہوا تھا کہ کوئی آدمی کنویں میں گر پڑا ہے۔ آپ نے عرفہ میں سے ہاتھ بڑھا کر اس ڈوبتے ہوئے کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ ایک فقیر کو دیکھا جو بہت ہی شکستہ حال میں ہے، پھٹے پرانے لباس میں ہے، تو اس کی طرف سے گزرے اور کیفیت صدر و کرامت ملاحظہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس فقیر نے کہا کہ یہ تو بچوں والے کام ہیں، اگر کام کرنا ہی ہے تو فقیری کو حاصل کیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فقیری کیا چیز ہے؟ فقیر کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ صاحبزادہ، فقیر وہ شے ہے کہ نہ حرام سے جاتی ہے، نہ زنا سے بگڑتی ہے، نہ شراب سے خراب ہوتی ہے، اور نہ چوری سے زائل ہوتی ہے، اور نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے۔ وہ بے زوال اور پائیدار چیز ہے۔ آپ خاموش ہو کر چلے گئے اور خیال کیا کہ اس شخص کا امتحان لینا چاہیے کہ اپنے کام میں پکا اور بات کا پورا ہے یا نہیں، اور اس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہے یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ یہ سوچ کر گھر چلے گئے اور گھر جا کر ایک پلے ہوئے کتے کو ذبح کروایا اور اس کا پلاؤ بنوایا، اور اپنی کنیز کو حکم دیا کہ خوبصورت لباس پہنو اور خوب بناؤ سنگار کرو اور زیادہ بات مت کرنا، اور ایک بوتل شراب کی دی اور کہا کہ جاؤ، یہ فلاں مقام پر ایک فقیر صاحب ہیں، ان سے یہ کہہ کر یہ سامان دعوت آپ کی خدمت میں ارسال کیا۔ تو وہ جانتے ہی تھے کہ یہ امتحانی ضیافت ہے۔ پہلے تو شراب نوش کی، پھر اس فقیر نے اس کنیز کے ساتھ رات گزاری، اور رات گزارنے کے بعد وہ کتے والا پلاؤ کھایا اور کہا، اور اس کنیز کو کہا کر بھیجا کہ ان ڈھگوسلوں سے کیا ہوتا ہے، ہرگز یہ چیزیں ہمارے ایمان کو خراب نہیں کر سکتیں۔ درخت سندل کو زہر کچھ اثر نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ سانپ اس پر لوٹتے رہتے ہیں۔ کنیز نے جا کر تمام کیفیت بیان کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے اور اگلے روز گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ملاقات کو چلے۔ رستے میں ایک ندی آئی۔ ندی کے درمیان میں جب گئے تو گھوڑے نے وہیں پر لید اور پیشاب کر دیا، اور دوسری طرف ندی کے دوسری طرف وہ فقیر موجود تھے، اور انہوں نے پکار کر کہا کہ کیا میاں ندی کو ناپاک کرتے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے ندی پاک نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے تم فقیر ہو، تمہیں فقہی مسائل کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ تو اس فقیر نے للکارا اور کہا کہ جس طرح اس پیشاب سے دریا ناپاک نہیں ہوتا کہ ذرا سی ندی جو ہے وہ اس لید اور پیشاب سے گندی نہ ہو، معرفت الہی کا بحر تم سوچتے ہو کہ ناپید ہو گیا، اور جس کی ابتدا ہے نہ انتہا، اور پلا کھلا کے اور شراب پلا کے اور کنیز کے ساتھ رات گزار کے ناپاک ہو جاؤں گا میں؟ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ حقیقت میں کشف و کرامت کوئی اور چیز ہے اور فقیری دوسری شے ہے، اور اپنے ارادے کے مطابق فقیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ چلے جو مدت العمر سے آپ کیا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا طریقہ اختیار فرمائیے۔ اتنی بات کہہ کر وہ فقیر چلے گئے کہ فقیری کا حاصل کرنا اور فقیر بننا آسان بات نہیں، بلکہ جب تک تمام مقاصد دین و دنیا اور مراتب و مدارج اور کشف و کرامات کو ترک نہ کرے اور نامرادی و ناکامی کے میدان میں قدم نہ رکھے، فقیری کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ بڑے بڑے ہوشیار اور علماء فضیلت شعار اور زہدان پرہیزگار مراتب و مدارج، منازل و مقام اور کشف و کرامات پر فریفتہ ہو کر فقیر سے رہ جاتے ہیں، اور اسی کو معراج کمال سمجھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی جہاں چلے اور جگہ ظاہر ہو گئے، اور جہاں دفن ہوئے اور جگہ موجود ہو، اور اس زمانہ میں فقیری مرید ہوتے تھے۔ فقیری مرید ہوتے ہی حاصل ہو جاتی تھی۔ جہاں رنگین کپڑے پہنے اور حال کھلنے لگے، پھر تو کچھ شک و شبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر پورے قطب الاقطاب اور غوث الاعظم اور شیخ المشائخ بن کر آنا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سب تر مقامات اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو ہی حاصل ہیں۔ یہ عام انسان کی پہنچ اور اس کے ذہنی سوالات و خیالات سے بہت دور روحانیت کا سفر ہے۔
وہ رب جسے چاہتا ہے یہ عطا کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔